جو چھوٹے بچے ہیں ان کے حقوق اور ان کے حقوق کی ادائیگی کس قدر ضروری ہے، یہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے درمیان کی آیات میں بیان کی ہے۔ کیونکہ جو مرد ہے وہ بھی خود کفیل ہے اور بغیر بیوی کے اس کا گزارا ممکن ہے، اور جو خاتون ہے وہ بھی عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے حقوق بتا دیے ہیں۔ مرد کے ساتھ بھی اس کی زندگی گزر رہی تھی اور مرد کے بغیر بھی وہ بنیادی چیزوں میں مرد کی محتاج نہیں ہے۔ شوہر کے بغیر وہ کھا بھی سکتی ہے، شوہر کے بغیر وہ سو بھی سکتی ہے، شوہر کے بغیر ضروریات زندگی گزار بھی سکتی ہے۔ لیکن یہ جو میاں بیوی کی جو اولاد ہے، جو چھوٹا معصوم بچہ بچی ہے، جس کا دنیا کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں اور دنیا کی بھلائیوں سے اور دنیا کی برائیوں سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، ضد و عناد سے، حسد سے، دشمنی سے معصوم بچے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں ہماری امت میں دو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں دو ایسے افراد ہیں جو معصوم ہیں۔ نمبر ایک انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نیکیوں کو اتنا آسان کر دیا ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ شوق پیدا کر دیا ہوتا ہے کہ جو انبیاء کے عام زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے، اور انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں، اجتہادی خطا ہوتی ہے، اور یہی بندگی کی دلیل ہے۔ کیونکہ جب بندہ بندگی کے دائرے میں رہتا ہے تو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ غوث اعظم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور انبیاء کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہر قسم کے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، فقہاء بھی گزرے ہیں، محدثین بھی گزرے ہیں، مفسرین بھی آپ جانتے ہیں، تاریخ دان بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، شاکرین، شاغلین، ذاکرین، زاہدین بھی تھے، لیکن جو معصوم بچہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ معصوم ہے۔ تو یہ جو معصوم بچہ ہے، اگر خدا نخواستہ اس کی ماں اور اس کے باپ کے درمیان میں جدائی آ جاتی ہے اور مشکلات آ جاتی ہیں تو یہ بچہ کیسے اپنی ضرورت کو پورا کرے، کہاں سے کرے، کس کے اوپر لازم ہے کہ اس بچے کی کفالت کرے، ہمارے دین نے یہ تفصیل بھی بیان کی ہے، اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، کیونکہ آج بھی عدالتوں میں اور مقدمات میں جو اصل مسائل ہیں اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے اس کے پاس رہیں، باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے اس کے پاس رہیں۔ کاش کہ ان کو بھی قرآن و سنت کے اتباع کا جذبہ اور تمیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم بیان فرمایا ہے اس کے مطابق اگر فیصلہ ہو جائے تو کوئی پھر نزاع اور جھگڑے کی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات، اور جو مائیں ہیں، یرضعن، ان کو چاہیے کہ یہ دودھ پلائیں، اولادہن، اپنے بچوں کو،
حولین کاملین 2 سال تک. اب یہاں پہ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے فقہ حنفی کے اندر فتویٰ اسی پر ہے کہ بچہ جو شیر خوار ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، وہ 2 سال تک ماں کا دودھ پلانا اس کے لیے لازم ہے. اور صرف ایک قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاید آپ نے سنا ہو. امام صاحب فرماتے ہیں کہ 2 سال اور 6 مہینے یعنی کہ 30 مہینے یہ بچے کی مدت رضاعت ہے. کچھ حاسدین کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلاؤ اور امام اعظم کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک پلاؤ. تو بے وقوف آدمی، آپ کی نظر ادھر ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کی اٹھانا اور اس کی ماں سے جدائی یہ 30 مہینے. تو یہ وہ خاص قسم کا ایک طبقہ ہے جو غلط فہمیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور عوام کا کم علمی سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ آیت آپ کے ذہن میں ہونا ضروری. اور صرف امام اعظم اکیلے نہیں ہیں، ظفر ابن حذیل رحمت اللہ علیہ امام ظفر کے نام سے مشہور ہیں. ان کے نزدیک جو مدت رضاعت ہے وہ 3 سال ہے. تو اب کوئی کہے کہ انہوں نے بھی قرآن کے خلاف کیا ہے، نہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. امام اعظم رحمہ اللہ کے پاس اپنے دلائل ہیں اور دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں، البتہ فتویٰ وہ اسی آیت پر ہے. تو اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ 2 سال کی عمر تک کسی سے دودھ پی لیتا ہے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور 2 سال کے بعد اگر وہ کسی کا دودھ پی لیتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہے. اور بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اس مدت کے بعد ماں کا بچے کو دودھ پلانا حرام ناجائز. تو آپ دیکھیے مسئلے کی اہمیت دیکھیے کہ ایک طرف فرمایا کہ واجب ہے، ضروری ہے، لیکن جب وقت گزر جائے تو پھر حرام ہے. اور یہی ہمارے دین کا حسن ہے کہ جہاں جیسے جس کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی اس کے لیے مسائل آسان کر دیتے ہیں.